پہلی بات جو ہے اس کو کرنے سے پہلے گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد ہے، اس کا کوئی ہم شریک نہیں ہے. پھر کہتا ہے کہ میں پھر گواہی دیتا ہوں، اشہدو، میں پھر گواہی دیتا ہوں، انا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف جو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آج جو حالت زار اس ملک کی اور قوم کی اور پورے عالم اسلام کے اندر جو قوموں کی حالت ہو گئی ہے، وہ صرف اس کلمہ شہادت کی حقیقت نہ سمجھنے کے باعث ہوئی ہے. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر قوم یا قومیں عالم اسلام اس کا معنی اور مفہوم اگر سمجھ لے تو اللہ کی عزت کی قسم وہ فلاح پا جائے، وہ اپنی منزل پا جائے. لوگوں طریقے منہاج القرآن کریا اونچا گاؤں پورا ورلڈ عالم اسلام 186 ملکوں میں یہ پیغام دے رہی ہے. لوگوں اگر اپنی حالت بدلنا چاہتے ہو، اپنے مقام کو واپس پانا چاہتے ہو، امن و سلامتی پانا چاہتے ہو، اپنی معیشت کو دوام دینا چاہتے ہو، اپنی اولادوں کو فرما بردار اگر کرنا چاہتے ہو تو پھر آقا علیہ السلام کی دونوں شانوں کا اعتراف کر لو. کیوں کہ دونوں شانیں ماننے سے دارہ اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے، اور جب دارہ اسلام میں ہوتا ہے تو امن و سلامتی اس کا مقدر بنتا ہے. لہذا یہ پیغام تحریک منہاج القرآن دے رہی ہے، اور وجہ یہ نہیں کہ فقط پیغام دے رہی ہے، اپنے مقصد کو حاصل کر رہی ہے، اپنی دکان چمکا رہی ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آج منہاج القرآن 30 سال سے یہ نغمہ الاپ رہی ہے، یہ پیغام دے رہی ہے. پورے ورلڈ عالم اسلام میں نظر دوڑائیں، جماعتیں، تحریکیں سب کام کر رہی ہیں، لیکن تحریک منہاج القرآن کی ضرورت کیوں تھی؟ وجہ کیا تھی کہ ایک اور تحریک مارج وجود میں آئے اور وہ اس ساری حالت زار کو دیکھ کر قوم کے درد کو محسوس کر کے اس پیغام کو دے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا، اور جب بات کو نہیں سمجھا تو امن و سلامتی ہمیں میسر نہیں آئی. لہذا تحریک منہاج القرآن نے تمام عالم اسلام نے یہ نغمہ الاپا، یہ پیغام دیا کہ آقا علیہ السلام کی دونوں شانوں کو مانو. آج تحریک منہاج القرآن کے سپاہی اور اس کے سارے لیڈر وہ آقا علیہ السلام کی دونوں شانوں کا اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں. آج 30 سال گزر گئے ہیں، کوئی شخص، ارے کوئی جو دور دراز کی بات ہے، کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ ایک کارکن بھی ضائع ہوا. امن و سلامتی کا بہتر یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر تمہیں سلامتی چاہیے تو تحریک منہاج القرآن کے دامن سے لپٹ جاؤ. تمہیں معیشت میں ثواب چاہیے تو تحریک منہاج القرآن کے دامن سے لپٹ جاؤ. تمہیں اگر اپنا مقام چاہیے تو تحریک منہاج القرآن کے دامن سے لپٹ جاؤ. آؤ اس پرفتن دور کے اندر یہ تحریک منہاج القرآن پرامن پیغام دے رہی ہے. 30 سال گزر گئے، آج تک تحریک منہاج القرآن نے کسی سے جھگڑے کی بات نہیں کی، ہمیشہ محبت کی بات کی، درگزر سے کام لیا. ارے یہ احمد کا سفیر، یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری یہ پیغام دے رہا ہے پورے عالم اسلام کو کہ لوگوں اگر تمہیں سلامتی چاہیے تو تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر آؤ اور دیکھو کہ عمل و کردار کے اعتبار سے تمہیں تحریک منہاج القرآن کہاں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. اگر تمہیں تحریک منہاج القرآن عمل و کردار کے اعتبار سے بہتر نظر آئے تو پھر تم پر واجب ہے کہ تم اس کے ساتھ کندھا ملا لو. اس کے ساتھ کندھا ملاؤ گے، اللہ کی عزت کی قسم تمہیں تمام مل جائے گا، تمہیں مقام مل جائے گا، تمہیں معیشت مل جائے گی، اولادیں فرما بردار ہونا شروع ہو جائیں گی. کیوں کہ اس تحریک منہاج القرآن میں گنبد خضرا کا فیضان ہے، خواجہ اجمیر چشتی کا فیضان ہے، غوث الاعظم کا فیضان ہے، شرف کا غوث تمام اکابر اولیاء جتنے ہیں ان کی نظر کرم ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ ہے. تحریک منہاج القرآن پیغام دیتی ہے کہ یہ لائبریری جہاں پر یہ میلاد مصطفیٰ کا جھنڈا لہرایا گیا ہے، یہ نشانی ہے کہ آؤ تمہیں پیغام مل رہا ہے. اس لائبریری میں رابطہ کرو، قائدین سے ملو، ان کے ساتھ رابطہ کر کے ممبرشپ فارم فل کرو. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. علامہ سلیم قادری صاحب
بڑے بلبلہ انگیز انداز میں آپ سے مخاطب تھے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام علیم ہے نیم دار، السلام بے نظیر و با جمال، یا الہی واسطہ آل رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلیہ آلہ وسلم. کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں حسر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط، ہاتھوں میں حسر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم یا مالک و مولا، تیرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں استقبال ربیع الاول کے حوالے سے میرے مولا یہ چھوٹا سا پروگرام تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں نے کوشش کے ساتھ محنت کے ساتھ اس کا انعقاد کیا. میرے مولا ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا اس پروگرام کے اندر ہم سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما. مولا ہم تیرے محبوب کی شایان شان، میرے مولا تیرے محبوب کی رفعت شان کا واسطہ دیتے ہیں مالک. ہم تیرے حبیب کے گناہگار امتی ہیں مولا، تیرے حبیب کی ہم خطا کار امتی ہیں مالک. مولا ہم اس قابل نہیں کہ تیرے حبیب کے امتی کہلانے کے لائق ہو مالک، یہ فقط تیرا کرم ہے، تیرے حبیب کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ مولا انہوں نے ہمیں اپنی امت میں قبول کیا. مولا ہمیں ان کو امتی ہونے کا حق ادا کرنے والا بنا، مولا ہمیں ان کا سچا امتی بنا.
مولا تیرے حبیب جو میرے مولا اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، مولا ان دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا تیرا حبیب اس امت کے لیے جو میرے مولا بخشش کی دعائیں کرتا تھا، مولا اس کو قبول فرما۔ مولا میرے مولا اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما۔ آج یہ امت لخت ہے مالک، آج یہ امت پریشان حال ہے مولا، آج یہ امت میرے مولا پریشان حال ہے۔ آج مالک یہ در در کے ٹھوکریں کھا رہی ہے، تیرے حبیب کی امت آج میرے مولا ہر طرف سے میرے مولا پریشان حال ہے۔ مالک اس امت کے حال پر رحم فرما، اپنے مصطفیٰ کے صدقے اس امت پر رحم فرما، اس کی رفعت شان کے صدقے اس امت پر رحم فرما۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، مولا ہماری لغزشوں کو معاف فرما، مولا ہمیں نسبت رسول عطا فرما، مولا ہمیں میرے مولا اطاعت رسول عطا فرما، مولا ہمیں نصرت رسول عطا فرما، مولا ہمیں محبت رسول عطا فرما، مولا ہمیں عشق رسول عطا فرما، مولا اپنے حبیب سے ہمیں سچی نسبت عطا فرما، مولا ہمیں اپنے حبیب کا سچا امتی بنا، مولا ہم سب کے ہاتھ پر لطف و کرم فرما۔ میرے مولا جو تو نے اپنے حبیب کا فیض اپنے پیارے اس کے پیارے صحابہ کو عطا فرمایا، میرے مولا وہ فیض ہمیں عطا فرما۔ میرے مولا جو قرآن سے تعلق تو نے عطا فرمایا، ہمیں وہ تعلق عطا فرما۔ جو صاحب قرآن سے تعلق تو نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا، وہ ہمیں عطا فرما۔ مولا اس امت کے حال پر رحم فرما، مولا عالم اسلام پر رحم فرما، مولا عالم اسلام پر رحم فرما۔ مالک ہماری خطاؤں کو معاف فرما، مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ مالک ہم تیرے حبیب کے نام لیوا ہے، لیکن ان کے نقش قلم پر چلنے والا بنا، مولا ان کے نقش قلم پر چلنے والا بنا۔ میرے مولا وہ اپنی امت کو جس مقام پر دیکھنا چاہتے تھے، میرے مولا نے اس مقام پر پہنچا۔ میرے مولا جس حال میں وہ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے، ہمیں وہ حال عطا فرما۔ مولا جو ہمارے اندر وہ حسن اعمال دیکھنا چاہتے تھے، ہمیں وہ حسن اعمال عطا فرما۔ مالک جو اس کی حسن اخلاق کو وہ ہمیں بے کر دیکھنا چاہتے تھے، مولا ہمیں وہ حسن اخلاق عطا فرما۔ میرے مولا آقا کی امت کو متحد فرما، میرے مولا آقا کی امت کو متحد فرما۔ میرے مولا عالم اسلام پر لطف و کرم فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو میرے مولا کمزور فرما۔ یا اللہ اسلام کو میرے مولا اس دنیا پر غالب فرما۔ میرے مولا ہے اسلام کی تحریکوں کو کامیابی عطا سکون عطا فرما۔ میرے مولا اہل پاکستان پر لطف و کرم فرما، میرے مولا عالم اسلام پر لطف و کرم فرما۔ میرے مالک کشمیر کے اندر جو میرے مولا ہمارے بھائی ظلم کا شکار ہے، میرے مولا ان کی خصوصی مدد فرما۔ میرے مولا کشمیر کو آزادی عطا فرما، میرے مولا حقیقی آزادی عطا فرما۔ مالک جہاں جہاں عالم اسلام کے اندر مسلمان میرے مولا ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، مالک ان کی خصوصی مدد و نصرت فرما۔ مولا تحریک منہاج القرآن نصرت رسول کی تحریک ہے، تحریک منہاج القرآن اتباع رسول کی تحریک ہے، تحریک منہاج القرآن آیا ایسے لفظ کی تحریک ہے۔ میرے مولا اس تحریک کو فروغ و کامیابی عطا فرما، میرے مولا اس تحریک کو ترقی اور فروغ عطا فرما۔ میرے مولا اس کے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کو عمر دراز عطا فرما، مولا ان کی کاوشوں کے اندر برکت عطا فرما۔ میرے مولا وہ جو امت کی آیا کا خواب دیکھ رہے ہیں، میرے مولا وہ جو اسلام کے غلبے کا خواب دیکھ رہے ہیں، میرے مولا جنہوں نے اپنی ساری زندگی عالم اسلام کی بقا کے لیے اس کے آیا کے لیے قربان کر دی، میرے مولا ان کو میرے مولا مصطفی انقلاب کا سویرا دیکھنا نصیب فرما۔ میرے مولا اس کو مصطفی انقلاب کا سویرا جلد طلوع فرما۔ میرے مولا اس امت کے پریشان حالوں کو اپنے حبیب کے سچے مسکراہٹیں عطا فرما دے، میرے مولا خوشیاں عطا فرما دے۔ اس میلاد کی خوشی میں میرے مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، میرے مولا بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، میرے مولا جن بچیوں کے رشتے نہیں میرے مولا ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے۔ جو گھر ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله.